اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 تا 185، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے روزی کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا ہے اور اس کی حکمت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ماہ رمضان کا تعین فرمایا اور اس سے متعلق چند احکام بیان کیے ہیں۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے۔ یہاں پر لفظ قیام آیا ہے، اس کا بیس فارم صومن ہے۔ صومن عربی زبان میں اس کا لغوی معنی ہے رکنا، باز آنا، ٹھہر جانا۔ جیسے گھوڑا چلتے چلتے رک جائے تو اہل عرب کہتے ہیں صام الفرس، گھوڑا رک گیا، آگے نہیں جا رہا۔ دن میں جب سورج زوال کی کیفیت میں آ جائے، یعنی ابھی زوال ہوا نہ ہو، بالکل استوا کی حالت میں ہو، انسان کا سایہ اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، تو اس وقت بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سورج رک گیا ہے، دن ٹھہر گیا ہے۔ تو اہل عرب یہ کہتے ہیں صام النہار، دن رک گیا ہے، دن ٹھہر گیا ہے۔ یہ اس کا معنی لغوی ہے۔ پھر اس کا ایک معنی اصطلاحی ہے، یاد رکھیے، معنی لغوی اہل لسان بتاتے ہیں، معنی اصطلاحی، معنی شرعی صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ صوم کا اصطلاحی معنی ہے طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے نیت کے ساتھ رکنے، ٹھہر جانے کا نام جو ہے صوم ہے۔ تو یہ شرعی حکم ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر صیام کو لازم کیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب ایک لفظ قرآن اور حدیث میں
بطور اصطلاح کے استعمال ہو تو پھر وہاں پر معنی لغوی مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر معنی شرعی مراد ہوگا۔ اور معنی شرعی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور ان کے عمل سے معلوم ہوگا۔ لہذا جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کیا جائے فہم قرآن ممکن ہی نہیں ہے۔ فہم قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، ان سے رہنمائی لینا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ عام قاعدہ ہے کہ ایک لفظ کسی زبان میں کسی بھی معنی کے لیے استعمال ہو، لیکن جب وہ کسی فن میں کسی مخصوص دائرے میں وہ لفظ استعمال ہو اصطلاحی طور پر، تو وہاں پر پھر معنی لغوی مراد نہیں لیا جاتا۔ جیسے طب اور ڈاکٹری ہے۔ اب طب اور ڈاکٹری میں شوگر یہ ایک لفظ ہے، تو شوگر کا معنی لغوی مٹھاس ہے یا چینی ہے، لیکن جب طب میں یہ لفظ آیا، ڈاکٹری میں یہ لفظ آیا، تو وہاں پر شوگر سے مراد مٹھاس نہیں ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کہے کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میٹھا ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ وہاں پر ایک خاص بیماری ہے، اس بیماری کو شوگر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک وکیل جب وکالت کے شعبے میں ہوتا ہے اور وہاں پر وہ لفظ آرٹیکل استعمال کرتا ہے، تو لفظ آرٹیکل انگریزی زبان کا لفظ ہے، معنی لغوی اس کا تو ہے مضمون، جیسے آپ نے یہ سنا بھی ہے بلکہ کہا بھی ہوگا کہ فلاں صاحب کا آرٹیکل رسالے میں اخبار میں شائع ہوا ہے، تو معنی لغوی مضمون ہے۔ لیکن جب قانون، عدالت اور وکیل جج لفظ آرٹیکل استعمال کرتا ہے تو وہاں پر اس سے مراد کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے، بلکہ قانون کی دفع مراد ہوتی ہے کہ آرٹیکل فلاں کے تحت حکم یہ ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیکن جب عربی زبان کا لفظ بطور اصطلاح کے استعمال ہو تو پھر وہاں پر معنی لغوی مراد نہیں ہوگا بلکہ معنی اصطلاحی مراد ہوگا۔ لہٰذا ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں قرآن کو سمجھوں گا بغیر کسی حدیث کے، تو یہ ناممکن ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عربی زبان میں اس کا مخصوص معنی ہوگا یا متعدد معنی ہوں گے، جبکہ شریعت میں منشا کچھ اور ہوگا، تو وہ تو شریعت کے منشا کو پورا ہی نہیں کر پائے گا۔ اب اسی لفظ کو ہم لے لیتے ہیں، صام یصوم صومن کا معنی ہے رکنا، باز آنا۔ تو اب اگر کوئی شخص چلتے چلتے کھڑا ہو جائے، جی کیا کر رہے ہو؟ میں سیام کر رہا ہوں، اس لیے کہ کتب علیکم الصیام، میں جو ہے سیام کر رہا ہوں، تو یہ تو قرآن پر عمل نہ ہوا۔ اسی طرح لفظ الصلاۃ یہ متعدد معنوں میں آتا ہے، لیکن جب اصطلاحی طور پر یہ لفظ قرآن اور حدیث میں استعمال ہو گیا تو پھر وہاں پر معنی لغوی مراد نہیں ہوگا، معنی اصطلاحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
کہ کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ صلاۃ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر مکمل ہوتی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ لہٰذا صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی امت کو یہی بتایا ہے کہ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنے کا نام نیت کے ساتھ یہ صوم ہے اور یہی روزہ ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ یعنی یہ حکم صرف اس امت کو نہیں دیا گیا، اس امت کی خصوصیت نہیں ہے کہ یہ حکم اسے دیا ہو، بلکہ یہ حکم ہر دور میں رہا ہے، ہر امت میں رہا ہے۔ البتہ فرق رہا ہے کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے۔ کسی کو جو ہے کوئی مہینہ دیا ہے، کسی کو کوئی سا وقت دیا ہے، ہمیں رمضان دیا ہے۔ کسی کے لیے 24 گھنٹے کا وقت تھا، ہمارے لیے جو ہے صبح طلوع صادق سے غروب آفتاب ہے۔ کسی کا روزہ یہ تھا کہ وہاں پر بات چیت بھی منع تھی، ہمارے لیے بات چیت جائز ہے۔ غرض اس اعتبار سے تو فرق رہا ہے، تعداد اور مقدار کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ہمارے لیے 29 یا 30 ہے، کسی کے لیے اس سے کم یا زیادہ، لیکن نفس روزہ، نفس صیام یہ ہر ملت میں رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لہٰذا یہ حکم اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اس حوالے سے میرا ایک مفصل بیان موجود ہے یوٹیوب چینل پر۔ مختصر یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کو۔ ایک شخص اللہ کا فرما بردار بن جائے، یہ متقی انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے احکام دیے ہیں، کرنے والے کام اور بچنے والے کام۔ تو کرنے والے کام کو کیا جائے اور بچنے والے کاموں سے بچا جائے تو یہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور جب اللہ کا فرما بردار ہے تو یہی شخص متقی ہے۔ اب یہ صفت رمضان کے روزے سے کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اس طرح کہ رمضان میں سب کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ طلوع صادق سے پہلے آپ سحری کر سکتے ہیں، لہٰذا سحری لوگ کرتے ہیں، مسنون طریقہ ہے۔ لیکن جیسی طلوع صادق ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سب رک جاتے ہیں، اور جب دن بھر اس کیفیت میں ہوں اور بھوک ستانے لگے، پیاس پریشان کرنے لگے، تو اس وقت بندہ مومن ایک لقمہ کھانے کے لیے، ایک گھونٹ پینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی کیفیت میں پورا دن گزار دیتا ہے۔ غروب آفتاب سے قبل اس کے سامنے دسترخوان پر مختلف انواع اقسام کھانے پینے کی موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تاں آ کے مؤذن کی آواز آ جائے، غروب آفتاب ہو جائے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے نام سے آغاز کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے اس عمل کو کیا، یہ روزہ تیری رضا کے لیے رکھا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر اب میں افطار کرتا ہوں۔ تو یہ سحری میں کھانا، سحری بند ہونے پر رکنا،
دن بھر رکے رہنا، غروب آفتاب کے وقت بھی ہاتھ نہ بڑھانا، اور غروب آفتاب ہوتے ہی افطار کر لینا، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس پورے مہینے میں کیا جا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ اس کے شعور میں اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تم آزاد اور خود مختار نہیں ہو کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، نہیں، تم پابند ہو اللہ رب العالمین کے حکم کے، لہٰذا حکم الہی کے تحت کھاتے ہو، حکم الہی کے تحت رکتے ہو، حکم الہی کے تحت ہی شروع ہوتے ہو۔ اب اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار نہ کرے اور یہ کہے کہ میں تراویح کے بعد جا کر کے افطار کروں گا، تو باقی لوگوں کا روزہ 15-16 گھنٹے کا ہوگا، میرا 18 اور 20 گھنٹے کا ہو جائے گا، تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو زیادہ ثواب تو کیا ملنا، الٹا گناہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اصل جو مقصود ہے لعلکم تتقون، اللہ کی فرمانبرداری مقصود ہے۔ تو اس نے اگر اس طرح عمل کر لیا تو یہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہوئی۔ تو رمضان میں 30 دن مسلسل اس عمل کو دہرایا جاتا ہے تاکہ قلب اور شعور میں، دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ تم آزاد اور خود مختار نہیں ہو۔ دوسرا یہ کہ ایک مخصوص پیریڈ میں ایک حلال چیز کو تم پر بند کر دیا گیا ہے، تو جو چیز 365 دن منع ہے وہ تو بطریقہ اولا جو ہے اس سے روزہ ہوگا۔ لعلکم تتقون، اس طرح یہ شعور میں بات بیٹھ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی تمام حرام ناجائز امور سے پرہیز کرو گے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان میں اللہ رب العالمین نے قوت رکھی ہے، قوت غضب بھی ہے، قوت شہوت بھی ہے۔ یہ قوت غضب اور قوت شہوت ترقی پاتی ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہو اور اس میں ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے جب انسان بھوک کی حالت میں ہو۔ لہٰذا 29 اور 30 دن کا یہ عمل کروایا جاتا ہے، بھوک کی کیفیت میں انسان کو رہنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں قوت غضب اور قوت شہوت یہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ قوت غضب، قوت شہوت یہ بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، لیکن یہ جائز حدود کے اندر ہو تو نہ صرف یہ کہ محمود ہے بلکہ مطلوب ہے۔ نکاح کا حکم دیا گیا، خاندان بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اس حوالے سے ذمہ داری اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن حدود متعین کیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان قوتوں کا ناجائز استعمال کرے، کسی حدود کا پابند نہ ہو، تو پھر وہ انسانیت سے حیوانیت کے مقام پر آ جاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ بے لگام ہو جائے۔ تو قوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس روزے کو لازم کیا گیا تاکہ یہ بھوک اور پیاس رہے اور یہ قوت تمہارے قابو میں رہے، تربیت ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے گناہ اور غلط کام کی طرف تمہارا رجحان نہ ہو۔ یہ ہے وہ مقصود روزہ جو اللہ رب العالمین کو اہل ایمان سے مطلوب ہے۔ پھر فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، یعنی 29 دن ہے یا 30 دن ہے، کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے کہ 3 مہینے یہ 6 مہینے کا کورس ہے، نہیں، 1 مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ۔ فمن کان منکم مریضا، اب اللہ رب العالمین اس حکم کے بعد رخصت دے رہا ہے، کن کو؟ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی شخص مریض ہو،
او علی سفرن یا سفر کی حالت میں ہو فعدۃ من ایام اخر تو وہ جو ہے گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یعنی ایسا شخص جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یاد رکھیے مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے لیے ناقابل برداشت کیفیت ہو جائے گی یا جو ہے اس کی موت کا خطرہ ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ فی الحال وہ روزہ نہ رکھے. باقی دنوں میں جب وہ صحت یاب ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، پورے مہینے کے چھوٹ گئے ہوں یا آدھے مہینے کے یا 10 دن کے، جتنے بھی ہوں اتنے روزے باقی دنوں میں وہ پورے کر لے. دوسرا یہ ہے کہ او علی سفرن یا سفر کی حالت میں ہو، یعنی عملاً سفر جاری ہو، اس وقت یہ اجازت ہے چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. لیکن اگر کسی شخص کا یہ ارادہ ہے کہ میں سفر کروں گا، فی الحال گھر پر ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سحری کے وقت نیت کرے گا کہ میرا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں رہے گا. جب عملاً سفر شروع ہو جائے گا اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس روزے کو برقرار رکھے چاہے تو افطار کر لے. مثلاً ایک شخص ہے جو رمضان میں گھر پر موجود ہے اور 10 بجے اس کی فلائٹ ہے. اب یہ شخص یہ نہیں کر سکتا کہ آج 10 بجے میری فلائٹ ہے لہٰذا صبح سے گھر میں کھانا پینا شروع کر دے. نہیں، گھر میں وہ روزے کی حالت میں رہے گا. سحری کے وقت سحری کر لے یا نیت کر لے کہ میرا آج روزہ ہے، روزے کی حالت میں رہے گا. ہاں، جب جہاز میں بیٹھ گیا، اب جہاز کے اڑنے کے بعد اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو اب یہ افطار کرے چاہے تو اپنے اس روزے کو مکمل کر لے. یہ نہیں کر سکتا کہ گھر سے ہی وہ افطار کی حالت میں رہے، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ علی سفرن، کہ تم سفر پر ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا سفر کا ارادہ ہے، لہٰذا باقی دنوں میں گنتی وہ پوری کرے گا جب سفر سے واپس آ جائے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقونہ، جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ فدیہ ہوگا. یہ حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا. یہ پہلی مرتبہ یہ حکم روزے کا آیا تھا سن 2 ہجری میں. تو پہلے سال اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ آپشن بھی دے دیا تھا کہ اگر کوئی شخص روزے کی طاقت رکھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ جو ہے ایک مسکین کو اپنی اس روزے کے عوض میں کھانا کھلائے گا. فمن تطوع، پس جو خوشی سے نیکی کرے گا، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. مطلب یہ کہ ایک مسکین کی جگہ 2 مسکینوں کو کھلا دے، 3 کو کھلا دے ایک روزے کے بدلے میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو. اس لیے کہ فدیہ کی صورت میں دوسرے انسان کا فائدہ تو ہو گیا کہ اس کی مدد ہو گئی، لیکن اس کو کیا ملا؟ جبکہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو روحانی برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کی کیفیت تقوی میں بہتری آتی ہے، یہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ فدیے کے بجائے روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ سن 2 ہجری کی آیات ہیں
کہ جس میں یہ حکم آ گیا۔ اس کے بعد اگلا سال آیا سن 3 ہجری۔ جب سن 3 ہجری آیا اور رمضان آ رہا تھا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ 1 سال کے بعد آئی ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ یاد رکھیے نزول قرآن 2 طرح ہوا ہے۔ ایک نزول قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، یہاں پر یہ نازل ہوا ہے رمضان میں، لیلۃ القدر میں، پورا کا پورا یک بارگی، یہ ایک مرتبہ ہوا ہے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ جبکہ دوسرا نزول قرآن جو ہوا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جیسے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ لے کر نازل ہوا ہے اس قرآن کو روح امین یعنی جبرائیل، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں مکمل ہوا۔ تو یہاں پر پہلی قسم کا ذکر ہے۔ پھر اس قرآن کی صفت بیان کی، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے واسطے۔ جبکہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پر متقین کا ذکر آیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے واسطے، جبکہ یہاں پر ذکر آیا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دونوں میں تو فرق ہے۔ الناس میں تمام انسان مراد ہیں، خواہ مؤمن ہو، خواہ کافر ہو، خواہ متقی ہو، خواہ نافرمان ہو، تمام انسانوں کو یہ کتاب ہدایت دے رہی ہے، یہاں تو یہ مراد ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں تو یہ کہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو کافر تو نکل گئے، فاسق اور نافرمان بھی نکل گئے، صرف متقین رہ گئے، تو بظاہر تو تضاد معلوم ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہے راستے پر چلا کر منزل پر پہنچانا۔ مثلا آپ سے کوئی شخص کسی مخصوص جگہ کا پتہ معلوم کرے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو لوکیشن سمجھا دیں، تو یہ ہے راستہ دکھانا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ گاڑی وغیرہ میں بٹھا کر اس متعین مقام پر پہنچا دیں کہ جی یہ ہے وہ جگہ۔ تو اسی طرح ہدایت پہلا طریقہ یہ ہے کہ راستہ دکھا دے، جیسے آپ نے کسی کو راستہ دکھا دیا، اور دوسرا ہدایت کا معنی ہے منزل پر پہنچانا، یعنی آپ نے گاڑی میں اس کو بٹھا کر کے اس کو اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ تو قرآن بھی راستہ دکھاتا ہے، اس معنی میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہ حکم تمام انسانوں کو ہے، سب کو ہدایت ہے۔ یہ حکم ابو جہل کو بھی تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تھا۔ ابو جہل نے انکار کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، خطاب عام تھا۔ یہ ہے ہدایت، راستہ دکھانا۔ دوسرا ہے ہدایت کا معنی ہے منزل پر پہنچانا۔ تو مومن کی منزل جنت ہے، مومن کی منزل
رب کی رضا ہے، تو یہ اسی کو حاصل ہوگی منزل، یہ قرآن منزل پر اسی کو پہنچائے گا جس میں تقوی کی صفت ہوگی۔ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں جنت تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس معنی میں ہدی للمتقین کے منزل پر یہ قرآن اس کو پہنچا دے، متقین کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں پر ہدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی دوسری صفت بیان کی، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اس کا ہر حکم بالکل واضح ہے، یہ نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اتم الصیام، روزے پورے رکھو، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ جو ہے حج کریں۔ تو یہ تمام آیات اپنے معنی دینے میں، اپنا حکم بیان کرنے میں بالکل واضح ہیں، اسی کو کہتے ہیں بینات من الہدیٰ، یعنی اس کا ایک ایک حکم واضح ہے۔ تیسری صفت بیان کی، والفرقان، اور یہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان عربی میں کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فرق لانے والی شے کو، جس طرح کسوٹی ہوتی ہے کہ کسوٹی پر چیز ڈال کر پرکھا جاتا ہے کہ سونا ہے یا کھوٹ ہے، تو وہ کسوٹی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن بھی گویا کہ کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق لانے والی شے ہے۔ دنیا کے تمام عقائد، افکار، نظریات، اقوال، اعمال، اس کو قرآن پر تول دو، اگر قرآن کے مطابق ہیں قبول کر لو، اور اگر قرآن کے مخالف ہیں تو اس کو پھر چھوڑ دو۔ تو یہ قرآن صفت ہے اس بات کی کہ یہ فرق لانے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں امتیاز لانے والی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اب دوبارہ روزے کے حوالے سے حکم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو فلیصمہ، پس اس کو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے۔ پچھلے سال جو سن 2 ہجری کی آیت تھی، وہاں پر تو حکم بتا دیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض، لیکن ساتھ یہ آپشن دے دیا تھا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور روزہ نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگلے سال یہ حکم آ گیا کہ فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو فلیصمہ، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی وہ آپشن جو فدیے کی صورت میں تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ اب تمام اہل ایمان نے روزہ رکھنا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ پچھلے سال مریض کو اور مسافر کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں، بعد میں روزے رکھ لیں، تو کیا وہ اختیار باقی ہے یا وہ اختیار بھی ختم ہو گیا، جیسے طاقت والوں کے لیے فدیے کا اختیار ختم ہو گیا؟ تو فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ وہ اختیار مریض اور مسافر کے حق میں اسی طرح برقرار ہے کہ جو کوئی بھی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی مریض کو یہ اختیار ابھی بھی حاصل ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ مریض سے مراد وہ مرض نہیں ہے کہ نزلہ، کھانسی، بخار ہو گیا جی میں مریض ہو گیا، نہیں، وہ مرض کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ناقابل برداشت کیفیت ہو یا جو ہے جان جانے کا خطرہ ہو۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے؟
تو اس کا فیصلہ ایماندار مومن متقی ڈاکٹر کرے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، طبیب معالج، اس کے مشورے پر روزے کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہلکا پھلکا بخار ہے اور روزہ چھوڑ رہا ہے، تو یہ بہت بڑے نعمت سے محرومی ہے، لہٰذا اسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہو جب ناقابل برداشت کیفیت ہو۔ تو یہ فیصلہ ڈاکٹر کرے گا، اور جہاں ڈاکٹر نہ ہو وہاں وہ شخص خود اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں، تو پھر بعد میں وہ گنتی پوری کرے گا۔ اسی طریقے سے مسافر شخص فی الحال روزہ چھوڑ دے، بعد میں گنتی پوری کرے گا۔ اگر ایسا مریض ہو جو عمر بھر مرض کی کیفیت میں رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے فدیہ ہی ہے، پھر جو ہے فدیہ دے کر کے وہ جو ہے اپنے روزے کی فرضیت سے بری ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کا مریض ہے کہ بعد میں صحت یابی اس کو مل رہی ہے، تو فدیے سے کام نہیں چلے گا کہ رمضان میں فدیہ دے دیا، جی میں بیمار ہوں لہٰذا میرا یہ فدیہ ہے، نہیں، بلکہ پھر اس پر لازم ہے کہ جب صحت یاب ہو جائے وہ بعد میں روزے رکھے گا۔ اسی طریقے سے مسافر شخص بھی سفر سے واپسی پر وہ گنتی پوری کرے گا۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سہولت اللہ نے کیوں دی ہے کہ فی الحال روزہ چھوڑ دو اور بعد میں رکھو۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اور تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ وہ نہیں رکھتا۔ یعنی اس نے یہ حکم جو دیا ہے کہ فی الحال روزہ چھوڑ دو بعد میں رکھ لو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ اگر نماز کی طرح یہ حکم ہوتا کہ ہر صورت میں تم نے جو ہے روزہ رکھنا، جیسے ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے، اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو، سفر کی حالت میں تو 2 رکعت پڑھو، پڑھنا ضروری ہے، معاف نہیں ہے۔ تو اگر اسی طرح روزے کا حکم آ جاتا کہ ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے جس کیفیت میں ہو، تو انسان کس قدر مشقت اور تکلیف میں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ سہولت اس نے تمہیں دی، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ جو حکم دیا ہے کہ بعد میں گنتی پوری کرو، یہ کیوں؟ تاکہ تمہاری گنتی مکمل ہو جائے۔ یہ گنتی مکمل ہونے میں کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قصداً بلا عذر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، تو پھر وہ جو ہے عمر بھر روزہ رکھتا رہے، وہ اس ایک رمضان کے روزے کی فضیلت ثواب کو نہیں پا سکتا۔ بعد میں اگر وہ قضا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تو قضا تو شمار ہو گیا، لیکن رمضان کا جو روزہ تھا اس کی جو فضیلت تھی، اس کا جو اجر اور ثواب ہے، اس سے یہ شخص محروم رہ جائے گا۔ اب رمضان میں روزہ داروں نے روزے رکھے، لیکن یہ مریض تھا، یہ بیمار تھا، سفر میں تھا، روزہ نہیں رکھ سکا، اس اجر سے یہ محروم ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم بعد میں گنتی پوری کر لو، تو جو اجر اور ثواب روزہ داروں کو میں نے رمضان میں دیا، وہی اجر و ثواب تمہیں دے دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو تاکہ اجر اور ثواب سے محروم نہ رہ جاؤ۔ پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو اس کی رہنمائی کی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ اللہ کا حکم جب عملاً کرو گے تو یہ گویا کہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے۔ تو ایک مومن شخص روزہ رکھ کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، میرا حاکم اللہ ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کی کبریائی جو ایک روزہ دار روزے کے ذریعے اس کو کر رہا ہے۔ اب جس طرح یہ کبریائی روزے سے حاصل ہو رہی ہے، یہی کبریائی نماز پڑھ کر بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ دے کر کے بھی ہوتی ہے، حج کر کے بھی ہوتی ہے۔ تمام وہ احکام جس کا اللہ نے حکم دیا، ان احکام کے مطابق ایک مومن عمل کر کے وہ عملاً اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کی کبریائی صرف رمضان میں نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کی کبریائی زندگی کے تمام دائروں میں ہو، زندگی کے تمام اعمال میں ہو۔ اللہ کی کبریائی جسم کے 6 فٹ بدن پر 365 دن موجود ہو۔ اللہ کی یہ کبریائی گھر پر ہو، اللہ کی یہ کبریائی اجتماعی دائرے میں ہو، تمام دائروں میں اللہ ہی کی کبریائی ہو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ ہے وہ کبریائی جو اللہ رب العالمین کو اہل ایمان سے مطلوب ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اس طرح جب اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرو گے تب کہیں جا کر کے رب العالمین کے شکر گزار اور وفادار بندے کہلاؤ گے۔ لہٰذا اسی غرض کے لیے یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ایک مومن اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے شکر کو ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح شکر زبانی ہے کہ ایک مومن اپنے منعم حقیقی، اپنے محسن حقیقی کا اچھے الفاظ میں ذکر کرتا ہے، تو یہ جو ہے زبانی شکر ہے، اور ایک عملی شکر ہے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے محسن حقیقی، اپنے منعم حقیقی کے احکام اور تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہاں پر یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ آخر میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں، جیسے مریض اور مسافر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مریض اور مسافر بعد میں گنتی پوری کرے گا اگر صحت یاب ہو گیا، اور اگر ایسا مریض ہو کہ عمر بھر بیمار رہے گا، یعنی ڈاکٹر نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، یا اتنا بوڑھا ہے کہ وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، تو پھر جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ اور فدیہ رمضان شروع ہونے کے بعد پھر یکمشت 30 مہینے کا دیا جا سکتا ہے۔ ایک فدیہ صدقہ فطر کے بمقدار تقریباً 2.25 کلو گندم کے مساوی رقم 30 روزوں کے حساب سے وہ رمضان شروع ہونے کے بعد کسی بھی مستحق کو دے سکتا ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ خواتین جو حمل سے ہوں یا جو ہے مخصوص بیماری میں ہوں، وہ روزہ ترک کر دیں، بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ اسی طریقے سے ان کے گود میں بچہ ہے جس کو دودھ پلا رہی ہیں، روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، فی الحال وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ لیکن بعد میں دوسرے رمضان آنے سے قبل ان تمام روزوں کو مکمل کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگلا رمضان آ گیا اور پچھلے رمضان کے روزے باقی ہوں، نہیں، اس سے پہلے رمضان کے روزے رکھ لیں۔ لہٰذا اس صورت میں فدیہ کافی نہیں ہوگا بلکہ روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین